السلام علیکم سامعین کرام، میں ہوں سید ذیشان حیدر اور آج بزنس ٹوک پہ ہمارے ساتھ ہیں صہیب اقبال صاحب. تو صہیب اقبال صاحب کا گپ شپ کر لیتے ہیں. اکثر ان کے ساتھ ویلاگ ہم کرتے رہتے ہیں، ان کے ایز اے گیسٹ بلاتے رہتے ہیں. آج وہ بزنس ٹوک پہ آئے ہوئے ہیں، تو یہ بھی انہیں کا ہی پلیٹ فارم ہے، میرا نہیں ہے. اور جو بھی سین وائسز ہیں اس پاکستان کے اندر، ان میں ان کا جو پلیٹ فارم جو ہوتا ہے یا ان کا چینل ہوتا ہے، سب کا سانجھا ہی ہوتا ہے. تو جی شیخ صاحب کیا حال ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ سر، آپ سنائیں، صحت، طبیعت، مزاج؟ جی جی، اللہ کا بڑا کرم ہے. کیا خبریں جی مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے؟ کیا آج کی خبریں، تازہ خبریں جی بتائیے. بات کریں تو شہباز شریف جو ہے وہ پیغام جو ہے وہ اہم حلقوں کا پیغام لے کے جو ہے وہ لندن جانا چاہتے ہیں اور بھائی کو منانا چاہتے ہیں کہ وڈے پائن وہ ساڈے پائن نے تے ہم بھائی بھائی ہو جائیں. کیونکہ وہ اگزامپل دیں گے پیپلز پارٹی کی، جا کے نا دلائل دیں گے کہ دیکھیں جو انہوں نے اتنے اپنے تعلقات جو ہے وہ سیدھے کر لیے ہیں اور موجودہ سیٹ اپ سے جو ہے یہ ہمارے اہم ریاستی ادارے خوش نہیں ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کچھ جو ہے وہ میاں صاحب کا جو بیانیہ ہے اس میں ظاہری بات ہے اگر انہوں نے قریب آنا ہے تو بیانیہ میں لچک لانی ہوگی. باقی تو آپ کے میں نے ولاگ بھی دیکھے، آپ سے گفتگو آپ نے ہمیشہ کہا کہ کام شروع ہے، فیصلہ میاں صاحب نے کرنا ہے کہ کی کرنا ہے. ہاں یار، بس خان میاں صاحب نے کرنا تو ہے، لیکن بس یہ چیز ہوتی ہے سیاست میں، کہیں وہ اتنا دیر نہ کر دیں، اتنا لیٹ نہ کر دیں کہ کام ان کے ہاتھ سے نکل جائے اور کوئی اور بندوبست آ جائے. غالباً حسدتی کا قول ہے کہ اپنی جو کیا کہتے ہیں دوری اتنی زیادہ نہ کر دو کسی کے ساتھ کہ وہ آپ کے بغیر رہنا سیکھے. یہ غالباً حسدتی کا قول ہے. تو آپ اپنے آپ کو اتنا دور نہ ہٹا دیں کہ کل آپ کے بغیر کام چلنا شروع ہو جائے. تو یہ بھی اچھا نہیں ہوگا میاں صاحب کے لیے. ٹھیک ہے، یہ میرا مشورہ بھی ہے. اور میں طرز سیاست جو ہے زرداری صاحب کی یا پیپلز پارٹی کی، اس کا ان کو نسبتاً بہتر سمجھتا ہوں کہ آپ کو انگیج کرنا پڑتا ہے اور آپ کو ایک ایک سٹیپ لے کر جو ہے سپیس بنانی پڑتی ہے. میں جو سمجھاؤں کہ نون لیگ اور خاص طور پر میاں صاحب جو ہے وہ آئین اور قانون کی طاقت کو ابھی تک اس انداز سے سمجھ نہیں پا. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا آئینی اور قانونی بیک گراؤنڈ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے، اور ان کی جو ٹیم ہے اس کے اندر ایسے لوگ نہیں ہیں جو آئین اور قانون کو سمجھتے ہوں اور دنیا کے اندر یا گلوبل لیول پر جو ہے جو تبدیلی ہے اس کو قانون اور آئین کے ذریعے کرنے کے بارے میں ان کی تحقیق ہو. یہ ان کا جو طریقہ ہے کام کرنے کا یا سیاست کرنے کا، وہ پاپولر سیاست ہے کہ آپ نے عوام کو اتنا اپنے ساتھ ملا لینا ہے کہ آپ کے اندر ایک آپ نے اسپیس خود کریٹ عوامی سپورٹ سے کرنی ہے. جبکہ پیپلز پارٹی جو ہے اس چیز سے سیکھ چکی ہے. میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی زیادہ سیاسی طور پہ میچور ہے. ڈیفینیٹلی وقت یہ کہتے ہیں تجربے کا کوئی نعمت بدل نہیں سکتا. ان کا وقت زیادہ گزر چکا ہے، انہوں نے زیادہ ماریں کھا لی ہیں. ان کو یہ پتا ہے کہ بھٹو سے زیادہ پاپولر کوئی نہیں تھا، اس کے ساتھ کیا ہو. اور اگر پروٹیکشن ملنی ہے اس سیٹ اپ کے اندر، اس حالات کے اندر سیاستدان کو، تو وہ ملنی ہے آئینی اور قانونی قسم کی جو تبدیلیاں ہیں یا امینڈمنٹس ہیں اس کے تھرو. آپ کے سامنے مثال سامنے ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد آپ دیکھ لیں کہ صوبے کتنے مضبوط ہوئے ہیں اور کتنا ہی آپ نے جو ہے سمجھ لیں کہ اور پھر آپ نے جو 18th امینڈمنٹ کے اندر جو غالباً اسی کے اندر ہی پارٹ تھا جس کے اندر آپ نے نظریہ ظہور دفن ہوا یا اس سے پہلے شاید دفن کیا گیا افتخار چودھری صاحب کے وقت میں. ہاں جی، ہاں جی، 58 بھی پہلے ختم کی تھی. اور پہلے ختم کیا گیا تھا، اور نظریہ ضرورت جو تھا وہ بھی عدلیہ نے ہی اس کا کچھ کیا. تو دیکھیں یہ قانونی معاملات ہیں، ان کو اسی طریقے سے ہی ہینڈل کرنا پڑے گا کہ جب تک آئین اور قانون کی تصحیح اہمیت نہیں سمجھے گی ان کو وے آؤٹ نہیں ملے گا. ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے آج کے وقت کے اندر کہ اگر پاکستان میں آپ نے کسی بہت بڑے کرائسس سے بچتے ہوئے جو آپ جو سیاسی پیش رفت بھی ہو، ملک بھی ترقی کرے اور خون خرابہ خدا نخواستہ سول وار، ایجیٹیشن یا اکنامک کلیپس، یہ چیزیں بھی نہ ہو، تو وہ آپ کے پاس ایک ہی طریقہ ہے، زرداری طریقہ. ٹھیک ہے، زرداری صاحب نے میں جب تھوڑا سا سے اگری اس لیے کروں گا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ایک مطلب عقلی یا دلیل کی بات کریں تو وہ تو بالکل سمجھ آتی ہے کہ زرداری فارمولہ بہتر ہے نواز شریف فارمولہ سے. لیکن ابھی جو حالیہ آپ پچھلے 5-7 ماہ میں جو ضمنی انتخاب ہوئے ہیں میاں صاحب کے بیانیے کے بعد،
تو اس میں تو میاں صاحب کو کراچی سے بھی ووٹ پڑ رہا ہے اور شہروں سے جگہوں سے بھی ووٹ پڑ رہا ہے، حتیٰ کہ ادارے الیکشن کمیشن میاں صاحب کے ساتھ نہیں ہے، میاں صاحب تو ملک میں ہی نہیں ہے، ان کے ہیں. کبھی کبھی یہ انسان کی کامیابی ہی اس کے خلاف کام کر رہی ہے، یہ بھی سوچنا چاہیے. کبھی کبھی انسان کی کامیابی ہی اس کو غافل کر دیتی ہے. یہ اور میاں صاحب کے ساتھ یہ ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے. میاں صاحب کے ساتھ یہ ہسٹری ہے کہ جیسے جیسے وہ کامیابیاں کرتے جاتے ہیں وہ زمینی حقائق سے دور ہوتے جاتے ہیں. 99 کے اندر بھی آپ کو یاد ہوگا 2/3 میجورٹی کے بعد وہ اپنے آپ کو پاپولر اور طاقتور محسوس کرتے تھے، لیکن آپ کو راتوں رات دیکھیں کیا ہوا، اٹک قلعے میں چلے گئے. تو وہ یہ پھر دیکھیں عجیب بات یہ ہے کہ حکومت میں رہ کے بھی ایک ہی سراغ سے ڈسے جا رہے ہیں، اور اپوزیشن میں رہ کے حکومت سے باہر رہ کے بھی میاں صاحب اسی سراغ سے ڈسے جا رہے ہیں، پاپولیرٹی کے سراغ سے اور کامیابی کے سراغ سے. ان کو کامیابی کو جو ہے وہ سمجھنا چاہیے کہ کامیابی ان کو زمینی حقائق سے دور لے کے جا رہی ہے، اور جو پاپولر ووٹ ہے وہ ملک کے اندر جو ہے تبدیلی نہیں لا سکتا. یہ تجربہ ناکام ہو چکا ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کر لی کہ 2/3 میجورٹی وہ خود بتا چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں، بھٹو صاحب کا وہ دیکھ چکے ہیں. اور دوسری طرف جو آپ دیکھ لیں مخلوق حکومت میں رہ کے پیپلز پارٹی نے وہ پیش رفت کی ہے جمہوریت کے لیے، جمہوریت کو سٹرونگ کیا ہے، صوبوں کو مضبوط کر لیا ہے مخلوق میں رہ کے، جو کہ 2/3 میں رہ کے میاں صاحب نہ کر سکے. فرق کیا ہے؟ پاپولیرٹی کا نہیں ہے، پاپولیرٹی کا نہیں ہے، لوگوں کے جو مینڈیٹ کا نہیں ہے کہ اتنا وہ تھا یا نہیں، یہ سیاست تھی. اور یہ جو ہے اس میں جو ماڈرن دور کے اندر جمہوری ملکوں کے اندر یہی ایک طریقہ ہے، ایک بڑا اچھا طریقہ ہے. اور انگیج کریں، بیٹھیں، آپ ترمیم لے کے آئیں، آپ ترمیم پرپوز کریں، اس کے اوپر آپ کھڑے ہو جائیں، آپ افراد کی سیاست سے ہٹ جائیں. اگر آپ افراد پہ کھڑے رہیں گے تو دیکھیں آپ نے، میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دوں اپنے آپ کے ہمارے ویورز کے لیے کہ دیکھیں بھٹو صاحب سے بھی یہ غلطی ہوئی، انہوں نے ضیاء صاحب کو فیورٹ قرار دیا، انہوں نے ان کو نقصان پہنچایا، ٹھیک ہے. اور پھر انہوں نے تب سب وزراء اعظم جنہوں نے مارشل لاء ہیں انہوں نے جو ہے اپنی مرضی کے سو کالڈ بندے لگائے اور بہت سارے لوگوں کو نہیں لگایا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. افراد کے اوپر سے فرق نہیں پڑتا. آپ کو اگر ملک کے اندر جمہوریت کو سٹرونگ کرنا ہے تو ایک کسی 3 لوگوں کے چلے جائیں جی استعفیٰ دے دیں گے تو میں سیاست کروں گا، یہ تو نہیں بنتی. ان کے بعد جو 3 لوگ آئیں گے وہ ہو سکتا ہے ان سے بھی زیادہ آپ کو مہلک ہو. تو آپ کو آئینی ترمیم لے کے آنی ہے، انہیں لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے نیگوشیٹ کریں جن سے آپ کو تکلیف ہے، ان کے آگے اپنی آئینی ترمیم نہ کریں. آپ کہتے ہیں کہ جی مذاکرات بات چیت کی جائے، بالکل مذاکرات کی جائیں، اور میں اس کو بالکل سیدھا اور سادہ کر کے میں سامنے رکھ دیتا ہوں کہ آپ پرپوز کریں آئینی ترمیم، اور اس کے اوپر آپ لے کے آئیں پیپلز پارٹی کو ساتھ اور باقی جو پی ڈی ایم کی جماعتوں کو، اور رکھنے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ٹیبل پہ کہ جناب یہ آئینی ترامیم ہے، ہم یہ ABCDEFG یہ چاہتے ہیں، یہ کہ الیکشنز کے جو قوانین ہے اس میں یہ تبدیلی ہو، آپ یوں انٹرفیئرنس نہیں کریں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. جو گارنٹیز آپ چاہتے ہیں وہ آئینی ترمیم میں رکھیے اور اس کو آپ ٹیبل کیجئے. اس سے جو ہے سب کے لیے ون ون ہے. اور اگر آپ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ آپ چیزوں کو لمبا کرنے کے بعد کسی کی ریٹائرمنٹ تک ویٹ کریں گے یا کسی کو استعفیٰ دینے پہ مجبور کر دیں گے تو اس میں آپ کی ذاتی انا تو شاید تسکین مل جائے، لیکن اس سے آپ کو بھی فائدہ نہیں ہوگا، ملک کو بھی فائدہ نہیں ہوگا، پارٹی کو بھی فائدہ نہیں ہوگا، ملک کا نقصان ہوگا، زیادہ لڑائی جھگڑا ہوگا، ملک پہلے ہی برے حالوں میں ہے. تو اسی لیے اسی کہتے ہیں سیاست کے اندر ڈس انگیجمنٹ سے فائدہ نہیں ہوتا. جتنا آپ نے اپنا غصہ نکالنا تھا، جو آپ نے پولیٹیکل کرنا تھا، اب لوہا گرم ہے، اب وہ ٹائم ہے کہ آپ ابھی اسی سیٹ اپ کے ساتھ کریں. ورنہ کیا ہوگا جی، خان صاحب کی جگہ کوئی اور پپیٹ آگے بٹھا دیں گے. یہ کچھ جو ابھی طاقتیں ہیں، جو 2-4 نام نظر آتے ہیں جو کہ طاقت رکھتے ہیں پاکستان میں، ان کی جگہ نئے نام آ جائیں گے، ان کے ساتھ فریش پھر آپ کو ڈیل کرنا پڑے گا. ہو سکتا ہے وہ آپ سے زیادہ مخالفت رکھتے ہوں، پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر 5 سال اور ویٹ کریں گے؟ نہیں، ایسے نہیں ہوگا. ابھی انگیج کرنا چاہیے. شہباز شریف صاحب جو ہے وہ درست کہتے ہیں
ٹھیک ہے وہ جو لوگ اس سسٹم کے ڈسے ہوئے ہیں, اس سسٹم سے نقصان جنہوں نے اٹھایا ہے, سیاستدان ہیں اور عام پبلک بھی ہے, تو سمجھیے کہ 70 سال تک ان کا استحصال ہوتا رہا ہے. ان کی جذبات اپنی جگہ پہ, لیکن ہر کام کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے, اور یہ سیاسی بصیرت رکھنا سیاستدانوں کا کام ہے, اور سیاستدانوں کو یہ چیزیں زمینی حقائق دیکھنے کی, اگر سیاستدان بھی عام آدمی کی طرح سوچنا شروع کر دے اور اسی طرح ریئیکٹ کرنا شروع کر دے, تو پھر سیاسی لیڈر کون کہے گا. تو آپ اس سے میں ایگزامپل اور بھی دے دوں کہ زرداری سے زیادہ تو تکلیف میاں صاحب نے نہیں سہی, انہوں نے 10-12 سال جیل کاٹی ہے, وہ جیل کاٹنے کے بعد بھی وہ آپ سے ٹیبل پہ بیٹھ گئے ہیں. آپ ان کی طرف دیکھیں وہ کیسے سیاست کرتے ہیں, آپ ان لوگوں سے بات نہیں کرنا چاہتے جن سے آپ کو تکلیف ہے. اور زرداری صاحب کو جن لوگوں سے تکلیف تھی, تکلیف دینے والے میں آپ بھی تھے, زبان کاٹنے والے جو الزام مبینہ طور پر آپ پہ آتا ہے, لیکن وہ تو آپ کے ساتھ چل کر آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. یہ سیاست ہوتی ہے. تو برحق خامیاں سب میں ہوتی ہیں, میاں صاحب کے اندر صرف خامیاں نہیں ہیں, بہت خوبیاں بھی ہیں, اسی وجہ سے وزیر اعظم بھی بنے ہیں اور سیاست بھی ماشاءاللہ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے اور مزید لمبی عمر اور صحت ادا کرے, اور تاکہ یہ سارے آپ کے سیاستدان بہت قیمتی ہیں جی, مل جل کر جو ہے ملک کو اس وقت معاشی بحران سے نکالنا چاہیے. اس وقت غریب آدمی مر رہا ہے, ملک کی کمر ٹوٹنے والی ہے اور وینٹیلیٹر پہ ہے آپ کا ملک. اس وقت جو ہے یہ سیاست جو ہے صرف ملک کو سروائیو بچانے کی کریں, اور بس میری تو یہی دعا ہے. ٹھیک ہے, تو میرے خیال سے کافی ہو گیا آج کی جو ہماری نشست کے اندر یہ گیو اوے ہے کہ جو شہباز شریف بننے جا رہے ہیں, زرداری صاحب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, میاں صاحب نہیں کرنا چاہ رہے, یہ سب چیزیں لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہوں گی. اور ملک کے لیے کیا اچھا ہے, مفاہمت اچھی ہے, مل جل کر چلنا اچھا ہے, اور پھر قانونی آئینی ترامیم, یہ اس ملک کی نجات کی چابی ہے. اس پہ جب ہمارے سیاستدان اور عام آدمی بھی سمجھنا شروع ہو جائے گا تو ہمارا ملک آگے کی طرف چل سکتا ہے, ورنہ پھر جو ہے وہ کے آثار نہیں ہے. تو نجی ناظرین, تو ہماری گپ شپ آپ نے سنی, تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ ہماری گپ شپ کا جاری رہے گا. سہیب کے ساتھ جو ہے بڑا مزہ آتا ہے جی, ماشاء اللہ ہی از ویری بریلینٹ اینڈ ہی آلویز ٹیکس اے لاٹ آؤٹ آف می, اور ان سے بہت سیکھنے کو ملتا ہے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کے پیش ہوتے رہیں گے. سید ذیشان حیدر کو اور سہیب کو اجازت دیجیے. خدا